نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے۔ درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ وہ ایک چند دنوں کا مسلم پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال کر ایک چیلنج کر کے چلا گیا۔ اس کا چیلنج رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ کفار کے لیے وہ چیلنج ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ تقریباً 1991 کی بات ہے، جب میں جاپان میں داخل ہوا تو وہاں خوش قسمتی سے ایسی جگہ پر مجھے رہائش مل گئی جہاں پر تھوڑا بہت مذہب کے ساتھ لگاؤ تھا۔ تو وہاں لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اور ہر ہفتہ کی رات کو وہاں پر ایک اجتماع ہوتا جہاں پر دین کی باتیں ہوتی۔ کچھ عرصہ اسی طرح بات چلتی رہی، معاملہ چلتا رہا، لیکن ایک دن مجھے یہ سن کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب یہ کہا گیا کہ کچھ جیپنیز جو ہیں وہ ہمیں دین کی دعوت دینے کے لیے آ رہے، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہم مسلمان پیدائشی، ہمارے گھر کے اندر اسلام، اور یہ جاپانی ہمیں دین کی دعوت دیں گے۔ تو تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی، تھوڑا احساس بھی ہوا کہ کس طرح کا معاملہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ان کو دعوت دیتے، لیکن وہ ہمیں دعوت دینے کے لیے آ رہے تھے۔ لیکن ان کے پاس بھی کوئی گیا تھا، ان کو دعوت دی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی تھی۔ تو دو آدمی ہمارے پاس آتے ہیں، ایک کا نام سلیم تھا اور ایک کا محمد موسیٰ۔ تو وہاں انہوں نے دین کی دعوت دی۔ اس کے بعد جو بات چیت ہوتی ہے ان کے بارے میں، جب تعارف ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستان کا بھی چکر لگا چکے ہیں، اور یہاں بھی اسلامک سینٹر کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ ہم مختلف جگہوں پر دین کی، اسلام کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بات ہوئی، سوال جواب ہوتے رہے، اسلام لانے کی وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی گھڑی ہے جب آپ کو یہ ہدایت ملی، یہ نور ملا۔ تو محمد موسیٰ جو ہے وہ اپنی بات کچھ اس طرح بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ وہاں کے بہت سارے لوگ، جن میں دوست تھے، احباب تھے، کولیگ تھے، جاننے والے تھے، یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کا اپنا ایک ماحول تھا، اپنا ایک حلقہ احباب تھا، اس کی پہچان تھی۔ تو جب یہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایک کہرام مچ جاتا ہے۔ ہر طرف سے اس کو باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں، سوالات ہو رہے ہیں، اور کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اسلام سے واپس اپنے دین کی طرف آ جائے، اپنے مذہب کی طرف آ جائے۔ تو یہ سچویشن، یہ ماحول یہاں پاکستان میں جب میں واپس آیا تو یہاں دیکھنے کو ملا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ایک آدمی تھا، وہ اسلام سے محبت کرنے لگا، اور ایسا ہوا کہ اس کے دل میں اللہ نے روشنی جگائی، ہدایت اس کو ملی، وہ عیسائیت سے اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اب ایک شور مچ جاتا ہے، ایک وویلا مچ جاتا ہے۔ مچایا کس نے؟ مسلمانوں نے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کون سے فرقے کے اندر داخل ہوا ہے، تو ایسے ایسے سوالات اس سے کیے گئے، حتیٰ کہ اس کو یہ کہا گیا کہ تم جس فرقے میں گئے ہو اس سے تو بہتر تھا کہ تم عیسائی رہتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایک آدمی سے میری بات ہوئی تو قرآن پر بات ہونے لگی، قرآن سے دلائل سامنے رکھے جانے لگے۔ تو وہ مسلمان امام مسجد 5 وقت کی جماعت کروا رہا ہے، مدرس ہے، جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے۔ تو اس کے میرے ساتھ جو الفاظ تھے وہ میں سن کر حیرانگی میں ڈوب گیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ جس
قرآن کی تم بات کرتے ہو، تمہیں یہ یقین ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رب تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا تھا؟ تو یہ ہے مسلمان جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے لیکن تذبذب کا شکار ہے، اس کو یہ یقین نہیں کہ یہ اصلی ہے یا نہیں۔ تو یہ صورتحال یہاں پر جب میں نے دیکھی کہ ہوتا کیا ہے، ایک فرقے سے دوسرے فرقے میں جب آدمی جاتا ہے تو یہاں ہلچل مچ جاتی ہے، شور مچ جاتا ہے، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نعوذ باللہ ایسے ہے کہ جیسے تم اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھیے اور اس کی حالت کو دیکھیے، اس پر نظر دوڑائیے کہ اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ تو آخرکار اللہ رب العزت نے اس کو روشنی سے نوازا تھا، ہدایت سے نوازا تھا، روشنی اور ہدایت کو اس نے اپنے سینے میں جذب کیا تھا۔ اور ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ تو وہ پوری گہرائی کے ساتھ اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، اسلام کو اس نے پرکھا، سمجھا، اس کے بعد وہ دین میں داخل ہوا۔ تو لوگوں کی بہت ساری باتیں تھیں، بہت ساری باتیں اس نے سننے کے بعد اس نے جتنے بھی اپنے دوست تھے، احباب تھے، ان کو اس نے ایک وقت دیا، ایک ٹائم دیا۔ وہ کرتا کیا ہے، اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ یہ کتنی حقانیت کی بات ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو وہ دین کی سمجھ لیے اپنے دل کے اندر، اپنے سینے کے اندر اسلام کی روشنی، اسلام کا نور، اسلام کی ہدایت لے کر وہ کرتا کیا ہے، اس نے ایک ہال بک کروایا اور جتنے بھی اس کے احباب تھے، دوست تھے، سب کو اس نے دعوت دی اور کہا کہ تیاری کر کے آنا، جو جو سوالات ہیں جو آپ نے مجھ سے پوچھنے ہیں، ایک ہی دفعے میں اس کا کام بن جائے، ایک ہی دفعے میں جان چھوٹ جائے۔ ہر روز کا یہ وویلا، ہر روز کی پریشانی، ہر روز کا یہ سوال و جواب، ہر روز کی طعن و تشنیع، اس سے بچنے کے لیے اس نے ایک ہال کو بک کروایا، اس میں سب کو دعوت دی اور کہا کہ جو جو ثبوت، جو جو سوالات تمہارے دلوں کے اندر ہیں وہ لے کر وہاں پہنچ جائیے گا، میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ مقررہ وقت پہ وہاں پر سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جن میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور بھی مذاہب کے لوگ تھے۔ تو اس نے اسٹیج پہ سب کو بٹھایا، سب کو عزت دی، خود بھی بیٹھ گیا۔ اب اس نے کہا کہ سوالات کیجئے۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ کہاں سے، کیسے کیسے سوالات تھے؟ سوال یہ کہ تم مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے اندر تو جوا حرام ہے، یہ جوا کھیلتے ہیں۔ اس نے سنا چوری حرام ہے، چوری کرتے ہیں، بدکاری حرام ہے، بدکاری کرتے ہیں، شراب حرام ہے، شراب پیتے ہیں، جھوٹ منع ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ساری کی ساری یہ باتیں وہ سن رہا ہے، اور سننے کے بعد اس نے کہا کہ اور کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے۔ تو سب نے یہی کہا کہ سوالات تو ہمارے ختم ہو گئے، اب آپ کی باری ہے۔ وہ کھڑا ہوتا ہے تو سب نے باری باری اس سے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ مسلمان جھوٹ بھی بولتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری قسم کی برائیاں ہیں جو ان کے اندر ہیں۔ تو اس نے یہ باتیں سنی، باتیں وہ سن رہا تھا بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، اور آخر پہ اس نے کہا کہ کسی کا کوئی سوال رہتا ہو تو وہ سوال کرے۔ جب سب نے کہا کہ نہیں ہمارا کوئی سوال نہیں، تو وہ کھڑا ہوتا ہے۔ کھڑا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ جن مسلمانوں کے تم مجھے حوالے دے رہے ہو، جن کی بات تم مجھے سنا رہے ہو کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ان مسلمانوں کو دیکھ کر میں مسلمان ہوا ہی نہیں۔ میں مسلمان ہوا جس ہستی کو دیکھ کر، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ کے اندر موجود ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی آدمی
اس مقدس ذات میں ایک نقطے کے برابر نقص نکال کر دکھا دے تو میں واپس اپنے مذہب میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ بات یہاں کی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے میں اس انتظار میں ہوں کہ تم لوگ مجھے کہیں سے کوئی ایسی بات، ایسا نقص ایک نقطے کے برابر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات میں نظر آئے تو میں واپس آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ قیامت تک کے لیے میرا یہ چیلنج ہے تم لوگوں کو۔ تو ہوتا کیا ہے، سارے کے سارے زبانوں پہ تالے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب کون ہے، کہاں سے لائے جس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہو، جو پیغمبر ہو، جو انبیاء کا سردار ہو، تو وہاں پر کیسے، کہاں پر یہ بات ناممکن۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ یہ سوال کرتے ہیں، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، برائیاں کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ لیکن ہم پیدائشی مسلمان، ہمارے پاس اس بات کا جواب نہیں۔ وہ چند دنوں کا مسلم، اس نے پوری دنیا کے کفر کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اور قیامت تک کے لیے اس نے چیلنج دے دیا کہ جاؤ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات میں چھوٹا سے چھوٹا ایک نقص نکال کر دکھاؤ، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہاں ایک پنڈت بیٹھا تھا، وہ بھی تیاری کے ساتھ آئے تھے، تیاری کر کے آئے تھے۔ اس نے سوال کیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ بات کرتے ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کرتے ہو، آپ کے جو اصحاب ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ تو آپس میں لڑتے تھے، وہ تو آپس میں جھگڑتے تھے، وہ تو قتل و غارت کرتے تھے، وہ تو کرسی کے لیے ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے تھے، ادب نہیں کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے الفاظ کیا ہیں؟ سویو کو تو دیکھی مسیں، کہ یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کی تربیت کی ہو وہ اس طرح کے کام کریں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اس نے سوال کیا کہ کہاں ہے، کہاں پر یہ لکھا ہے؟ قرآن کو میں نے پڑھا ہے، اس میں تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے پڑھا ہے، اس میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ تاریخ میں ہیں۔ تو اس نے بولا تاریخ میں ہے تو میں کیا کروں؟ میں تو تاریخ کو مانتے نہیں، میں تو مانتا ہوں رب کے قرآن کو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کو۔ اب اس کی بات سنیے، اس نے کہا کہ مسلمان تو مانتے ہیں، مسلمان تو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، جنگیں بھی ہوئی۔ اس نے کہا میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ اور باقی رہی مسلمانوں کی بات، تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جن مسلمانوں کی تم بات کرتے ہو، میں ان مسلمانوں کو مانتے ہی نہیں ہوں۔ میں مانتا ہوں تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات کو، میں مانتا ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور رب کے قرآن کو۔ اور دوسری بات، یہ تو تمہاری بات ہے، یہ تو تاریخ کی بات ہے، اگر تم مجھے اپنی آنکھوں سے بھی دکھا دو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں میرے سامنے جس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو کہ صحابہ آپس میں جنگ و جدال کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، میں اپنی آنکھوں سے بھی مان لوں تو میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ رب کا قرآن تو اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ رب کا قرآن تو یہ کہتا ہے رحماء بینہم، یہ تو آپس میں دوست ہیں، رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، بھائی ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ یہ سارے آپس کے اندر بھائی ہیں، تو بھائی کی لڑائی بھائی سے تو ہوتی نہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ رب کا قرآن سچا ہے، رب کا فرمان سچا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان سچا ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کہیں پر کہا ہو کہ میرے صحابہ لڑیں گے؟ تو یہ چند دنوں کا مسلم پوری دنیا کے کفر کو ورطہ حیرت میں ڈال کر ایک چیلنج دے کر
اور مسلمانوں کے لیے ایک سبق چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور ہم پڑھے لکھے پیدائشی مسلمان، ہمارے ایمان میں اور اس کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ جب یہ واقعہ سنا، جب یہ قصہ سنا تو میں حیرتوں میں گم ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو یہ ہے، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے، ہم تو اتنے پکے ہی نہیں ہیں۔ یہ کتنا رب کے قرآن پر کتنا پکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر کتنا پکا ہے، اور ہم کس طرح کے مسلمان ہیں، یہ کس طرح کا مسلمان ہے۔ تو مجھے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یاد آنے لگے، جن کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جن کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا، جن کا مال جو ہے وہ لوٹا جا رہا تھا، اس کے باوجود وہ اپنے رب کے قرآن پر پکے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر پکے تھے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم بھی اسی طرح کے مسلمان ہیں؟ بات کی سمجھ آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔